اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین کل کے درس میں یہ عرض کیا گیا تھا، یہ بیان کیا گیا تھا کہ برہان نظم خدا کے وجود کی سب سے سہل اور آسان اور سب سے محکم دلیل ہے۔ خدا کے وجود کو اگر ثابت کرنا ہو تو برہان نظم کے ذریعے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ برہان نظم میں بتایا تھا کہ یہ دنیا ایک منظم مجموعہ ہے، یہاں کی ہر چھوٹی بڑی چیز ایک خاص نظم کے، ایک خاص انتظام کے تحت کیا ہے، رواں دواں ہے، چل رہی ہے۔ ٹھیک، یہ پہلا مقدمہ تھا کہ دنیا ایک منظم مجموعہ ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد کہا گیا تھا کہ ہر منظم مجموعے کا ایک ناظم ہوتا ہے، ہر منظم مجموعے کا ایک ناظم ہوتا ہے۔ بس یہ دنیا جو ایک منظم مجموعہ ہے، اس کا بھی ایک ناظم ہے، وہی خدا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سادہ طریقہ تھا اس برہان اور اس دلیل کو بیان کرنے کا۔ اگر آپ فنی طریقے سے، ہنری طریقے سے، استادانہ طریقے سے اس برہان اور اس دلیل کو بیان کرنا چاہیں گے تو کیا ہے، بات کو تھوڑا اور تفصیلی کرنی پڑے گی، اس کی شرح دینی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو نظم کی تعریف کرنی پڑے گی، نظم سمجھانا پڑے گا کہ نظم کیا چیز ہے، نظم کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد برہان نظم میں جو دو مقدمے بیان کیے تھے کہ دنیا ایک منظم مجموعہ ہے، دوسرا کیا ہے، ہر منظم مجموعہ ایک ناظم رکھتا ہے، پھر اس کی وضاحت، اس کی توضیح، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تفصیل بیان کرنی پڑے گی۔ لہٰذا آج چاہتے ہیں کہ اسی برہان نظم کو، دلیل نظم کو کیا ہے، ہنری طریقے سے، استادانہ طریقے سے، تفصیل کے ساتھ کیا ہے، ذکر کریں، بیان کریں۔ لہٰذا سب سے پہلے آج نظم کی تعریف، نظم کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک، نظم کی تعریف کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ مختلف اجزاء کا، الگ الگ اجزاء کا کیا ایک خاص کیفیت اور کمیت کے ساتھ ایک مجموعے میں جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا، اس طریقے سے کہ تمام اجزاء کی آپس میں ہمکاری، آپس میں تعاون کیا ہے، ایک خاص ہدف کو بیان کر رہا ہو، ایک خاص ہدف کو ذکر کر رہا ہو، جس سے ایک خاص ہدف، ایک خاص مقصد حاصل ہو سکے، اس کو کہا جاتا ہے نظم۔ آسان لفظوں میں نظم بہت سمجھو، تھوڑا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے سمجھنا۔ نظم کیا ہوتا ہے، نظم کسے کہتے ہیں، مختلف اجزاء کا، مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیا ہے، ایک خاص کیفیت، کیفیت یعنی خاص حالت کے ساتھ، اور خاص کمیت، کمیت کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے عدد میں بھی یہ کم نہ ہو، بہت سارے اجزاء، بہت سارے اجزاء کا جو الگ الگ حالتیں رکھتی ہیں، ان کا ایک مرکز پہ، کسی ایک خاص جگہ پہ جمع ہو جانا، اس طریقے سے جمع ہو جانا کہ ان تمام اجزاء کا آپس میں ملنے کے بعد کیا ہے، ایک کسی خاص ہدف، کسی خاص مقصد کو بیان کر رہا ہوں، یا اس سے ایک کوئی خاص مقصد حاصل ہو سکے، اسی کو کہا جائے گا نظم۔ سمجھ میں آ رہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہے، الگ الگ چیزوں کا ایک مرکز پہ جمع ہو جانا، ایک خاص کیفیت کے ساتھ، ایک خاص کمیت کے ساتھ۔ کیفیت کہوں تو کیفیت کا سے مطلب ہوتا ہے حالت، ٹھیک، چونکہ تمام اجزاء کی حالتیں ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن انہی الگ الگ اجزاء کو ایک خاص حالت کے ساتھ، ایک خاص حالت میں، ٹھیک ہے، ایک خاص کیفیت اور کمیت، اسی طریقے سے بہت سارے اجزاء، سمجھ رہے ہیں۔
ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کو جمع کیا جائے. ٹھیک. اب یہ جو بہت ساری اشیاء جو الگ الگ حالتیں رکھتی تھیں، جن کی کمیت اور جن کی کیفیت میں اختلاف تھا، فرق تھا، ان کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، ایک جگہ کیا ہے. کس لیے؟ تاکہ ان کے اجتماع سے ایک مقصد حاصل ہو سکے. آسان لفظوں میں یہ ایک مجموعہ ہے، ٹھیک، ایک مرکز ہے. دنیا رکھ لو، دنیا کیا ہے؟ مجموعہ ہے نا. اس میں انسان ہیں، حیوان ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو مختلف اجزاء ہیں. ان تمام اجزاء کو کہ جن کی حالتیں بھی الگ الگ ہیں، کیفیت الگ الگ ہے. انسان کی کیفیت الگ ہے، حیوان کی کیفیت الگ ہے، جمادات کی کیفیت الگ ہے، سب کی کیفیتیں بھی الگ ہیں، تعداد بھی سب کی الگ ہے. تو جو حالتیں، کیفیت، حالات جو الگ الگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کیفیت. ٹھیک. تعداد کو کیا کہا جاتا ہے؟ کمیت. تو الگ الگ اجزاء کا خاص کیفیت اور خاص کمیت کے ساتھ کیا ہے؟ اکٹھا کر دینا، جمع کر دینا. جیسے اللہ نے مختلف اجزاء کو خاص کیفیت اور خاص کمیت کے ساتھ پوری دنیا میں جمع کر دیا ہے. کیوں جمع کیا ہے؟ تاکہ یہ دنیا رواں دواں رہے، تاکہ دنیا چلتی رہے، لوگ جیتے رہیں، لوگ زندگی بسر کرتے رہیں. ہدف ہے دنیا کو چلانے کا. ان الگ الگ اجزاء کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا رواں دواں رہے. لہذا اب یہ دنیا سے ہٹ کر کے کہیں بھی، اب یہ مدرسہ ہے، مدرسہ رکھ لو. مدرسہ کیا؟ مجموعہ ہے. اس میں استاد ہیں، طالب علم ہیں، اس میں کمیٹی ہے، اس میں بلڈنگ ہے، اس میں دروس ہے، ابھی یہ کمپیوٹر ہے، کلاسیں ہیں، یہ تمام چیزیں مجموعہ ہے نا ایک. ٹھیک. کیفیتیں الگ الگ ہیں، کمیتیں الگ الگ ہیں. ٹھیک. استاد ان کی الگ کمیت ہے، الگ کیفیت ہے. طالب علم ان کی، آپ کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، وہ رہنے سہنے کی جگہیں ہیں، جو یہ سب کیا ہے؟ الگ الگ اجزاء ہیں. ان الگ الگ اجزاء کو پورے حوضے کی باؤنڈری میں جمع کر دیا گیا ہے. ٹھیک. ایک خاص کمیت اور خاص کیفیت کے ساتھ سب کے لیے قاعدے، قانون، رول بنا دیے گئے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہاں پر طالب علم اچھی طریقے سے درس پڑھ سکے. ہدف ہے، مقصد ہے. کسی مقصد کی تامین کے لیے، کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے مختلف اجزاء کو ایک خاص کیفیت اور خاص کمیت کے ساتھ ایک مجموعے میں جمع کر دینے کا نام نظم ہے. سمجھ میں آئے؟ ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص ہدف کے لیے مختلف اجزاء کو ایک خاص کیفیت اور خاص کمیت کے ساتھ ایک مجموعے میں اکٹھا کر دینا، جمع کر دینے کا نام کیا ہے؟ نظم ہے. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئی تو بولے، اب میں اس سے آسان نہیں سمجھا سکتا. ٹھیک. دیکھیں کیا لکھا ہے. در تعریف نظم می توان گفت، کہہ رہے نظم کی تعریف میں کہا جا سکتا ہے نظم عبارت است از، نظم کہا جاتا ہے از گرد آمدن اجزاء متفاوت، الگ الگ اجزاء کا کیا ہے؟ گرد آمدن یعنی جمع ہونا، با کیفیت و کمیت مخصوصی، ایک خاص کیفیت اور خاص کمیت کے ساتھ، در یک مجموعے، ایک مجموعے میں الگ الگ اجزاء کا خاص کیفیت اور خاص کمیت کے ساتھ ایک مجموعے میں جمع ہو جانا، بے گونہی کے اس طریقے سے
کہ ہمکاری و ہم آہنگی انہا کی ان اجزاء کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ یک ہدف معین را تامین کند، ایک معین ہدف کو تامین پورا کر سکے، ایک معین ہدف کو مہیا کر سکے، تامین کر سکے، پورا کر سکے. ٹھیک، یہ تعریف ہے نظم کی. مثلا ہم مثال یہاں دی ہے، ساعت یک شیء منظم است. آپ نے دیکھا گھڑی، گھڑی آپ کے ہاتھ میں دیوار پہ لگی ہوئی ہے، ایک منظم چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گھڑی کا سارا کام ایک نظم کے تحت ہے. سیکنڈ والی سوئی وہ ایک خاص نظم کے ساتھ ہے، وہ اپنا ایک کام کرتی ہے. منٹ والی وہ اپنا کام کرتی ہے، گھنٹے والی اپنا کام کرتی ہے، سب کو تنظیم کیا گیا ہے. گھڑی ایک منظم مجموعہ ہے نا. دیکھیں آپ گھڑی کو، مثلا ساعت یک شیء منظم است، گھڑی ایک منظم چیز ہے. زیرا در آن اجزاء مختلفی کنارے ہم قرار گرفتن. کیوں؟ کیونکہ اس میں الگ الگ اجزاء کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا ہے. شیشہ ہے، شیشے کے نیچے ایک پلیٹ ہے، پلیٹ کے اوپر نمبر گندہ ہے، اس کے بیچ میں جو ہے 3 سوئیاں رکھی گئی ہیں، ہر سوئی اپنا اپنا کام کر رہی ہے نا. الگ الگ چیز بتا رہی ہے، ایک گھنٹہ بتا رہی ہے، ایک منٹ بتا رہی ہے، ایک سیکنڈ بتا رہی ہے. تو یہ الگ الگ اجزاء کیا ہے، ایک دوسرے کے پہلو میں، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے بغل میں رکھے گئے ہیں کہ ہر ایک کیفیت و کمیت خاصی دارن، ہر ایک کی کیفیت اور ہر ایک کی کمیت الگ الگ ہے. سوئی 3 ہے، نمبر 12 ہے، اور پھر نمبروں کے اوپر منٹ کو اگر آپ جوڑیں گے تو 60 الگ الگ لکیریں ہوتی ہیں جو منٹ کو بتاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب جتنی تیز سیکنڈ والی گھومتی ہے اتنی تیز منٹ والی تھوڑی گھومتی ہے، اور جتنی تیز منٹ والی گھومتی ہے اتنی تیز گھنٹے والی نہیں گھومتی. یہ کیفیت ہے، کیفیت بھی سب کی الگ ہے، خاص ہے، سب کی اپنی اپنی کیفیت الگ ہے. کمیت، اندازہ، مقدار، عدد سب کی کیا ہے، الگ الگ. تو گھڑی ایک منظم مجموعہ ہے، گھڑی ایک منظم چیز ہے جس میں الگ الگ پارٹس کو، الگ الگ اجزاء کو، الگ الگ حصے چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، ایک جگہ کر دیا گیا ہے، اور ہر چیز اپنی ایک خاص کیفیت اور ایک خاص کمیت رکھتی ہے. یعنی ہر چرخ دندے باید از جنس. اب کہہ رہے ہیں کہ اس میں جتنے بھی یہ ہر چرخ دندے، اب اس میں ایک پہیا لگا ہوتا ہے جو گھومتا رہتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں. کانٹے کا مطلب کہ گہرا ایک نشان ہوتا ہے جو چلتا ہے، اسے گھومتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں یعنی ہر چرخ دندے، ہر پہیے کا جو ایک دانت کی طرح ہوتا ہے، دانت جو ہے، ٹھیک ہے، از جنس کس سے بنا ہوا ہے؟ وہ تو یہ تو فلز سے بنا ہوا ہے. الیاج خاص سی باشد، یہ کسی خاص چیز سے بنا ہوا ہے، لوہے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، کس سے بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں بہت ساری اس میں، ہے نا، پلاسٹک سے بنا ہوا، وہ ایک خاص چیز سے بنا ہوا. منیز قطع و انداز مخصوصی داشتے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو ایک خاص اندازے میں کاٹا گیا ہے. 3 آپ کو دیکھیں گے چرخ، ایک چھوٹا، ایک اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا. ٹھیک ہے. وہ ایک خاص چیز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو نشانات بنائے گئے ہوتے ہیں، جو دانت بنائے گئے ہوتے ہیں، ان کے کاٹنے کا انداز بھی سب کا الگ الگ ہوتا ہے. بڑی والی سوئی میں کیا ہوتا ہے مولانا؟ گول ٹائپ. ہاں، اس میں جگہ مثال کے طور پہ کم ہوتی ہے. منٹ والے میں جائیں گے تو اس میں جگہ اور زیادہ ہوتی ہے، گھنٹے والے میں اور. سوئیاں چھوٹی بڑی، کیا نام ہے، وہ چرخ بھی کیا ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لہذا ان کے دندان بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. بگونئی کے از ہمکاری و تفاعلی کی میان انہاس. لیکن یہ جو 3 الگ الگ پہیے آپ کو دکھیں گے جن کے اندر الگ الگ دندان یعنی الگ الگ قد کے نشان جو دکھیں گے، یہ سب آپس میں ایک ہم آہنگی، ایک تعاون ہے، ہمکاری ہے، ایک دوسرے سے خاص رابطہ ہے، ایک رشتہ ہے. یہ سب مل کر کے کیا کرتے ہیں،
اقربہ ساعت بگونے بگردش بھی آیا. یہ کیا کرتے ہیں؟ سب مل کر کے گھڑی کی سوئی کو اس طریقے سے گھماتے ہیں کہ زمان را درست نشان دہت، صحیح وقت کو بتاتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری نہ کرے، تعاون نہ کرے، تو ابھی صحیح ٹائم نہیں بتائے گی گھڑی. یہ 3 پہیے کو رکھا گیا ہے، 3 پہیے میں الگ الگ دندان بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیوں؟ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے ان کو ہم آہنگ بنایا گیا ہے، ایک دوسرے کا ہمکار بنایا گیا ہے. ٹھیک، تاکہ یہ صحیح طریقے سے ہمکاری کریں، تعاون کریں، تو مقصد ہمارا کیا حاصل ہو؟ صحیح وقت کا پتہ چلے. ٹھیک ہے، گھڑی بہترین مثال ہے نظم کو سمجھنے کے لیے کہ گھڑی ایک منظم چیز ہے اور اس گھڑی کے اندر الگ الگ اجزاء، الگ الگ پارٹ بنائے گئے ہیں. سب کی کیفیت اور کمیت الگ الگ ہے، اور جو اجزاء اس کے اندر پائے جاتے ہیں تمام اجزاء کو ایک دوسرے سے کیا کیا گیا ہے؟ ہم آہنگ کیا گیا ہے. یہ سارے اجزاء آپس میں مل کر کے ہمکاری کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تب جا کر کے ایک مقصد حاصل ہوتا ہے، صحیح وقت کا بتانا. لہذا تعریف کرنی ہو نظم کے تو کیا کہیں گے کہ نظم مختلف اجزاء کا ایک مجموعے میں خاص کیفیت اور خاص کمیت کے ساتھ اس طرح سے جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا کہ ایک خاص مقصد اور ہدف حاصل ہو سکے. ٹھیک، اب یہ تو نظم کی تعریف ہو گئی. اب کتنے کو سمجھ میں آیا، کتنے کو نہیں سمجھ میں آیا، مجھے نہیں پتا. اب یہاں سے بات آگے بڑھے گی اور برہان نظم میں جو 2 مقدمے بیان کیے گئے تھے، جن 2 مقدموں کی بنیاد پر کیا ہے برہان نظم کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کیا گیا تھا. اس کا پہلا مقدمہ کیا ہے؟ کہا گیا تھا کہ دنیا ایک منظم مجموعہ ہے. یہی تھا نا پہلا مقدمہ. کیا ہے؟ جہان مجموعہ منظمی یا دارت. دنیا ایک منظم مجموعہ ہے، نہیں کہ در جہان مجموعہ منظم وجود دارت. یہ کہ دنیا ایک منظم مجموعہ ہے، تردیدی نمی تمام کر دی، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. اس میں بالکل شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس جملے میں، اس دعوے میں کہ دنیا ایک منظم مجموعہ ہے. حتیٰ در منکران وجود خدا نیز بھی پذیرند کی جہان منظم ہے. یہاں تک کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں، جو وجود خدا کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اس مقدمے کو، اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا ایک منظم چیز ہے. تو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی دنیا میں نظم کے قائل ہیں. لہذا جو برہان نظم کا پہلا مقدمہ ہے کہ دنیا ایک منظم مجموعہ ہے، اس دعوے میں، اس مقدمے کی حقیقت میں، صحت میں کوئی تردید اور کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ جو لوگ خدا کے وجود کے منکر ہیں وہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جہان منظم ہے، دنیا منظم مجموعہ. وَأَسَاسًا کار علوم تجربی پے بردن و کشف ہمین ہنجارہاس. اور بنیادی طور پر جو علوم تجربی دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ علوم کی جن کا تعلق تجربیات سے ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا میں جو نظام حاکم ہے، دنیا میں جو نظم ہے، اس کو کشف کیا جا سکے، اس کی حقیقت کا پتہ لگایا جا سکے. علوم تجربیات میں دنیا میں پائے جانے والے نظم کو کشف کرنا ہے، حقیقت کو بیان کرنا ہے. زمین کے اندر تیل ہے تو کیسے ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کس نے رکھا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو نئی نئی حقیقتیں سائنس کے ذریعے سے سامنے آ رہی ہیں، کیا ہے، یہ خود ایک خاص نظم کو بیان کرتی ہیں.
علوم تجربی کا کام ہی یہی ہے کہ کیا حقیقتوں کو آشکار کیا جائے. دنیا میں جو نظم پایا جا رہا ہے، جو نظام پایا جا رہا ہے، اس نظام اور اس نظم کو سمجھا جا سکے. با پیش رفت علوم، جیسے جیسے علوم ترقی کرتے جا رہے ہیں، صحنہائے جدیدی از نظام طبیعت آشکار می شود. کیا ہے؟ طبیعت کے نئے نئے نظام منظر عام پہ آ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں، نئی نئی حقیقتیں. سمجھ رہے؟ نظام طبیعت کے، یعنی یہ دنیا کے جو نظام اللہ نے بنائے ہیں، بہت سارے نظم، بہت سارے چیزیں، حقیقتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں کل پتہ نہیں تھا، لیکن علوم تجربی کے ذریعے سے آج ہم اس سے آگاہ ہو گئے ہیں. اکنون از ہر دانش مندی خدا پرست یا غیر خدا پرست، اب آپ دنیا میں جتنے بھی خدا پرست پڑھے لکھے ہیں یا جو خدا پرست نہیں ہیں، جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، اگر آپ ان سے اگر دربار نظام جہان پرسش شود، اگر ان سے دنیا کے نظام کے بارے میں آپ سوال کریں، پوچھیں، می گوید، کہے گا کہ نظام شگرف و خیرے کنندی بر ان جہان حکم فرما. کہہ رہے کہ ایک حیرت میں ڈال دینے والا، ایک تعجب آور نظام اس دنیا کے اوپر حاکم ہے. عجیب نظام ہے کائنات کا، عجیب نظم پایا جاتا ہے اس دنیا میں. سب کہیں گے تعجب کے ساتھ، جو خدا کو مانتا ہے وہ بھی کہے گا کہ اس دنیا پر ایک عجیب نظام حاکم ہے. جو خدا پرست نہیں ہے، منکر وجود خدا ہے، وہ بھی دنیا کے نظام کا قائل ہے اور کہے گا کہ عجیب نظام حاکم ہے اس دنیا پر. بعض کوچک ترین ذرات وجود ما تک یاختے با ساختمان پیچیدش گرفتے تا ہر یک از مجموعے دستگاہ بدن ما، قلب، مغز، سلسلہ اعصاب و سلسلہ رگہ با ارتباط و ہمکاری نزدیک و ہم آہنگی انہا با یک دیگر تا منظوم ہے بزرگ آسمان تا انجا کی بھی شناسم و از آن آگاہیم ہمگی از نظام دقیق و کاملا حساب شدہی پیروی می کنند. کہہ رہے کہ یہاں تک کہ دنیا کے ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر کے بڑے سے بڑے ذرات تک آپ چلے جائیے، بڑے بڑے جو منظومے پائے جاتے ہیں اس دنیا میں، چاہے وہ باہر کی دنیا ہو، چاہے ہمارے اندرونی نظام. یعنی جیسا کہا ہے کہ خدا کے وجود کی دو علامتیں ہیں، دو نشانیاں ہیں. ایک طبیعت ہے، عالم خارج، اور ایک خود انسان کا نفس ہے. ایک بڑی دنیا ہے یہ اور ایک چھوٹی دنیا. تو چاہے ظاہر کی بڑی دنیا کی اب بات لے لو، چاہے انسان کے وجود کی چھوٹی دنیا لے لو، ان دونوں دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر کے بڑی بڑی چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں. چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، اس سے لے لو، یا زمین میں ایک خاک کا چھوٹا سا ذرہ لے لو، وہاں سے لے کر کے چاند سورج جو بڑے بڑے منظومات ہیں، ہر ایک میں ایک خاص نظم آپ کو ملے گا. چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے منظومے تک، چاہے باہر کی دنیا ہو، چاہے انسان کے جسم کے اعضاء ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک پہ ایک دقیق نظم حاکم ہے. ہر ایک باہر کی دنیا اور انسان کے اندر کی دنیا سب ایک خاص نظام کے تحت چل رہے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کو بغیر نظم کے کون چلا رہا ہے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظم کس نے رکھا ہے؟ ابھی تو صرف یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ کو غیر منظم چیز کچھ نہیں ملے گی دنیا میں. دنیا کی ہر چیز نظم کے ساتھ ملے گی. کائنات پر ایک نظم حاکم ہے. دنیا کا نظام ایک نظم کے تحت چل رہا ہے، چھوٹے سے ذرے سے لے کر بڑے منظومے تک. اسی طریقے سے انسانوں کے جسم میں بھی گوشت کے ایک چھوٹے سے ریشے سے لے کر کے بڑی بڑی ہڈیوں تک، رگوں تک، سر سے پاؤں تک ایک دقیق اور ایک خاص نظام ہے جو انسان کو چلا رہا ہے. خلاصہ کلام یہی ہوا کہ ہر چیز میں نظم ہے. نظم کائنات کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. بس اتنا ہی کافی ہے، اتنا بھی یاد رکھو. تو چلے بھائی، التماس سے دعا. کہاں چلا گیا؟